نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہو جاتی۔ تمہاری خواہش ہی وہ ہو جو مدینے والے رسول کی رضا ہے، تمہارے دل میں چاہت ہی وہ پیدا ہو جو حضور چاہتے ہیں، تمہاری خواہشات ساری کی ساری اکٹھی ہو کے دروازے رسول کی گدائی کرے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوتا اتنی دیر تک تمہیں ایمان کی لذت نصیب۔ اپنی خواہشات کو سمیٹو، اپنے معاملات پر غور کرو، توجہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ محبت ہمیں حضور سے ہے اور فیشن جو رات ٹی وی پہ دیکھا سویرے وہ بنا لیا۔ محبت ہمیں حضور سے اور چل ہم اپنے قبیلے کے طریقے پہ رہے ہیں۔ محبت ہمیں حضور سے ہے اور رسومات ہماری برادری کی ہمارے آڑے آ جاتی ہیں۔ محبت ہمیں حضور سے ہے اور چلنا ہم نے اپنے شہر کے طریقوں کے مطابق ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ طبیعت کو بدلا جائے، اپنی پسند حضور کی پسند میں فنا کر دی جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن صرف دیکھا تھا نبی پاک کو کدو سے پیار کرتے، پھر ہمیں تو کدو بھی پیارا ہو گیا ہے، اور پھر کدو کدو رہا ہی نہیں، امت نے اسے کدو شریف کہنا شروع کر دیا۔ پسند دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نے سلام لی، سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا۔ کیا ہوا کہ تم نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہنا ہے؟ اس صحابی نے اتار کے انگوٹھی پھینک دی۔ حضور خوش ہو گئے، محبت کی، فرمایا تو بات مان گیا ہے۔ اللہ کے حبیب تشریف لے گئے، کسی نے کہا اٹھا لو، گھر والوں کو دے دینا، کہنے لگے اسے اٹھا لوں جسے حضور نے پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا سونے کی ہے، فرمایا کسی چیز کی بھی ہو، یہ کیا بات ہوئی جسے حضور پسند نہ کریں اسے اٹھا لوں؟ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، جب تک ہماری پسند حضور کی پسند میں فنا نہیں ہوتی۔ یہ کیا بات ہوئی جی کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کو تو داڑھی والا چہرہ پسند ہے، تو ہم بغیر داڑھی کے اپنے آپ کو خوبصورت کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ نبی پاک کو تو برقعے میں لپٹی با پردہ خواتین پسند ہے، تو وہ خاتون کیسے تقاضا کر لیتی ہے کہ میں جدید دنیا کے لباس میں جاؤں گی تو میں اچھی لگوں گی؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پسند ہے وہی تو امت کی پسند ہے۔ اور پھر زندگی فقیرانہ، پیسے رکھنے والا آدمی دنیا دار نہیں ہوتا، پیسوں سے پیار کرنے والا دنیا دار ہوتا ہے۔ دولت تو حضرت عثمان غنی کے پاس بھی بہت زیادہ تھی، دولت تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بھی بہت زیادہ تھی۔ دنیا کی ظاہری بادشاہت تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی، لیکن کچھ لوگوں کا مزاج دنیا داری کا ہوتا ہے۔ مزاج چلے یہ میرے جیسے لوگوں پہ آپ نے اس کو قیاس کرنا ہے، نیک لوگوں پر نہیں۔ میں نے بعض پگڑیوں اور جبوں کے اندر بھی دنیا داری دیکھی ہے، میں نے بعض ایسی مسندوں پر جہاں بظاہر دین کا درس دیا جا رہا ہے ان کے پیچھے دنیا داری چھپی ہوئی دیکھی، دولت کا پیار دیکھا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آ کر ممبر پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں حضور کا بڑا غلام ہوں اور میں حضور کی نعت خوانی کر رہا ہوں، وہ اگر اسٹیج سے پیچھے اتر کے کمیٹی سے لڑتے نظر آئیں کہ تم نے تو 40 کہا تھا 35 کیوں دے رہے ہو، تو بھئی یہ آپ حضور سے محبت کی بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ آپ کے مزاج میں جب تک فقیرانہ پن نہیں آتا، طبیعت میں فقیرانہ پن نہیں آتا، یعنی لہجہ آپ کا سادہ ہو، آپ کا مزاج فقیرانہ ہو، آپ کی طبیعت جو ہے وہ اس طرح کی ہو کہ جس طرح کی رسول کریم نے اپنی زندگی مبارک گزاری، نبی کریم نے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ آئی تھی، حاتم تائی کی بیٹی، تو وہ بھی جب آئی تھی تو وہ بڑی لڑتی ہوئی آئی تھی، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو وہ کہتی ہے میں بڑے سوال لے کے آئی تھی، لیکن کریم رسول نے میرا ننگا سر دیکھا تو اپنی چادر سے ڈھانپ دیا۔ بس میں نے کہا جو بیٹیوں کو اس طرح احترام دے وہ بادشاہ نہیں، وہ نبی ہے۔ گھر جا کے بھائی سے کہنے لگی بھائی دور تھے تو دشمنی کرتے رہے، ان کے نیڑے چلا جا، ایسا نہ ہو کہ دریا بہتا رہے اور میں اور تو پیاسے رہ جائیں۔ عدی کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا کہ عورتوں کی باتوں پہ اتنی جلدی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، جا کے دیکھتا ہوں۔
کہتے ہیں میں خود آیا، بادشاہ کا بیٹا تھا، ایک بادشاہ مزاج آدمی کا بیٹا تھا، بہت بڑے سخی، حاتم طائی کے لوگ مثالیں دیتے، میں اس کا بیٹا تھا۔ کہتے ہیں میں یہاں مدینہ شریف میں آیا، حضور کی سادی مسجد، ارد گرد سیدنا بلال حبشی جیسے لوگوں کا بیٹھنا، ان کے بیچ حضور کا کھانا کھانا، پہلی نظر پڑتے میں نے کہا یار یہ انداز نبیوں والا ہے، بادشاہوں والا نہیں ہے۔ لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے بنگلہ بہت بڑا ہو، گھر بہت بڑا ہو، کوٹھی بڑی تگڑی ہو، تو کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا گھر بھی دیکھوں۔ حضور ویسے عام طور پہ لوگوں کو گھر نہیں لے جایا کرتے تھے، ظاہری طور پر اتنی جگہ ہی نہیں تھی، گھر میں مسجد میں ملتے تھے، پر ابھی کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے چل تجھے گھر نہ لے چلوں۔ کہتے ہیں میں حضور کے کاشانہ نور میں داخل ہوا، اور جب وہاں جا کے میں نے کیفیت دیکھی تو میں نے چٹائی، سادہ سا پیالہ، ایک پانی کا مشکیزہ، کریم خود میرے لیے کھجوریں اور دودھ لائے۔ کہتے ہیں وہ حضور کے پیوند لگے کپڑوں سے جب خوشبو نکلتی تھی تو روح کو تازہ کر جاتی تھی۔ حضور کا وہ سادہ گھر پر نورانیت کے جلوے ایسے تھے کہ گویا فرشتے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور درود پڑھتے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول کائنات کی وہ ادائیں مجھے بھا گئیں۔ حضور نے فرمایا جانا نہیں، میں نے کہا حضور اب کس نے جانا ہے، تو آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تھوڑا سا نا ہم فقیرانہ زندگی کو ترجیح دیں، ہمارے جو ذاتی خواہشات ہیں نا اس نے ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کھانا پینا ہے، سیریں کرنی ہے، اعلیٰ کپڑے پہننے، ان کی اس بے جا خواہشات نے کچھ لوگوں کو زیادہ غریب کر دیا ہے، کچھ مجبوروں کو اور مجبور کر دیا ہے۔ یعنی ایک شخص ساری رات اس لیے سفر کرے کہ میں نے 8 گھنٹے جا کے کہیں سے کپڑے خرید کے لانے ہیں، اور ایک ساری رات اس لیے سو نہ سکے کہ میں نے صبح بجلی کا بل دینا ہے، ایک اس لیے نہ سو سکے کہ اے سی بند ہے، اور ایک سیلاب زدہ لوگ اس لیے نہ سو سکے کہ کہیں یار وہ پانی میں سے کوئی سانپ نکل کے ہمارے بچوں کو ڈاسی نہ دے۔ جب اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ خواہشات کے بکھر جانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اپنی خواہشات کو محدود کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فقیرانہ انداز فقر اختیاری کا ہمیں دیا اسے سبق لیا جائے، اور اپنی زندگی بود و باش کھانے پینے کو سادہ کیا جائے، اور پھر حضور کی طریقے کو اپنایا جائے۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں گے، میں مضمون بیان کر چکا۔ تشریف رکھیں جی سارے اطمینان سے، میری بات مکمل سنیں۔ حضور کی سنت پر ہم نے عمل کرنا ہے، نبی پاک کے طریقہ مبارکہ کو اپنانا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا طریقہ اپنانے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ لیکن حضور کی سنت صرف مسواک کرنا نہیں، حضور کی سنت صرف پگڑی باندھنا نہیں، حضور کی سنت صرف میٹھا کھانا نہیں، نبی پاک کی سنت صرف ٹخنے ننگے رکھنا نہیں، حضور علیہ السلام کی سنت صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا، کہا اے انس، اے میرے بیٹے، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا انس صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، اور اگلے لفظ یہ ہیں کہ یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی۔ نیرا مسواک لے کے دانت صاف کرنا سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ ہم نہ کچھ بعض مخصوص چیزوں کو اوڑھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دین کا پورا مفہوم حاصل کر لیا ہے۔ اپنی زندگی میں سنت شریعت کا لبادہ اوڑھے۔ حضور کی جو سنت شروع ہوتی ہے نا، حضور کی جو پہلی ادا لوگوں کے سامنے آئی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو اس تعارف سے لوگوں نے حضور کو پہچانا ہے۔ ہمیں پورے طور پر حضور کی سنت اور شریعت کو اپنانا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو نا آنے سے پہلے جس رشتہ دار سے ناراض ہونا اسے فون کر کے کہنا یار حضور کا میلاد آ گیا ہے، تجھے مبارک بھی ہو، میں نے تجھے معاف کیا تو مجھے معاف کر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ چھوٹی بڑی پہ بیٹیوں کو عید دیتے ہو یا نہیں دیتے، ربیع الاول پہ بیٹی کو فون ضرور کرنا، بہن کو عید ضرور دینا، گھر والوں کو کپڑے خرید کر کے دینا۔
ان موقعوں پہ نا، اور میلاد شریف جہاں جہاں بھی ہوتا ہے، پھر وہی بات مجبوری ہے، مجھے ہر جگہ کرنی پڑتی ہے، اس کو بھی امیروں کی محفل نہ بناؤ۔ غریبوں کے حصے میں چنے والے چاول کا شاپر آئے اور مولوی صاحب، پیر صاحب، خطیب صاحب، فلاں صاحب، وہ پھر جناب تگڑے کھانے کھائیں، وہ تو کھاتے ہی رہتے ہیں۔ چلو میلاد شریف پہ تو زیادہ بوٹیاں ڈال کے پرات میں چاول کسی غریب کے سامنے رکھو نا، جس کے بچے سارا سال بوٹیوں سے لڑتے ہیں، تو وہ جب دیکھ کے ان کو بچہ، غریب کو صحیح کھانے کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت بھی نہیں کرتے۔ غریبوں کو کھانے کے طریقے نہیں آتے، کیونکہ زیادہ بھوک لگتی ہے تو پھر طریقے ویسے ہی بھول جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ بچے دونوں ہاتھوں سے کھائیں اور اپنے ابا سے پوچھیں بھی کہ ابا جی سانتے انیاں بوٹیاں کدے نہیں ملیاں؟ تو میرا گمان ہے کہ والد رو پڑے گا، کہ گا پتر اج نہیں تانوں کو ڈکن لگا، اج میرے نبی پاک دا میلاد ہے۔ لیکن مہربانی کرو، یہ بھی آپ وہ ایک اور بھی کیس آج کل چلتا ہے، پرائیویٹ محفل۔ میں نے کہا وہ کون سی ہوتی ہے جی؟ وہ جس طرح وہ سیاسی افطاری نہیں ہوتی کہ وہ جن کو ہم بلائیں گے وہی آئے گا۔ اگر تم نے اس کو بھی وی آئی پی اور وی آئی پی کلچر میں لے جانا ہے تو پھر باقی بچا کیا؟ خدا را اس کو اصل بنائیں، حسن پلائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔